صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی یجاب زاہد فی کتاب اللہ والمکذب بقدر اللہ والمتسلط بجبروت لیعز من اذلہ اللہ ویذل من عزہ اللہ والمستحل لحرم اللہ والمستحل من عطرۃ ما حرم اللہ والتارک للسنتی. رواہ البقیعی وفی مدخلی ورزین فی کتابہ. روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے لعنت فرمائی، اور ہر نبی مقبول الدعا ہے. اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا 6 لوگوں پر جن پر فرمایا، سب سے پہلے فرمایا کہ ہر نبی مقبول الدعا ہے، اور فرمایا کہ سب سے پہلی بات اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، پھر تقدیر کا انکاری، جبراً قبضہ جمانے والا، تاکہ انہیں ذلیل کرے جنہیں اللہ نے عزت دی اور انہیں عزت دے جنہیں اللہ نے ذلیل کیا، اور اللہ کے حرام کو حلال سمجھنے والا، اور میری آل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، میری آل کے متعلق وہ باتیں حلال سمجھنے والا جنہیں اللہ نے حرام کیا. میرے میٹھے اور پیارے دوستو، درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 آدمی وہ ہیں جن پر میں نے بھی اور اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے. اس کے بعد جو پہلا جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا ہے کہ ہر نبی مقبول الدعا ہے. یعنی اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب نبی کسی پر لعنت کرے، ویسے تو اللہ نے بھی ساتھ لعنت فرمائی، لیکن کوئی نبی بھی کسی پر لعنت کرے تو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سید الانبیاء ہیں، لہٰذا آپ کی دعا کی قبولیت کے تو کیا ہی کہنے. وہ اگرچہ دعا ہو، وہ اگرچہ کوئی ایسی دعا ہو جس میں جھوٹوں پر لعنت کا ذکر آیا ہو، یا جیسے اب 6 پر لعنت کا ذکر حضور نے فرمایا. یعنی اگر وہاں سے یہاں تک اس کو ہم پڑھیں تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے اور میں نے بھی، اور یعنی ہم انبیاء جن پر لعنت کریں وہ لوگ لعنتی ہو جاتے ہیں، لعنت شدہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ الہی ہو جاتے ہیں. بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب سب سے پہلی بات یہ ہے، لفظ لعنت آپ نے اکثر سن رکھا ہے، لیکن لفظ لعنت کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ لعنت کے معنی کیا ہیں. لعنت کے معنی یہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کی دعا کرنا. لعنت کے معنی ہے اللہ سے دوری. اگر اس کو معروفی معنوں میں لے جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ سے دوری بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو اولیاء کرام ہیں جو قرب کو اور دوری کو سمجھتے ہیں، تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا دراصل لعنت ہے. اور لعنت جب کسی پر کی جاتی ہے تو یہ اس بات کی دعا ہے کہ اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اور آپ کو معلوم ہے جو بندہ یعنی لعنت شدہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، رحمت کے معنی کیا ہے؟ مہربانی. رحمت کے معنی مہربانی، تو اللہ کی مہربانی اس پر سے بند ہو جاتی ہے. جب اللہ کی مہربانی بند ہوتی ہے تو پھر ہما قسم کی آفتوں سے انسان کا سابقہ پڑتا ہے.
یعنی سب سے پہلے دین سے دور ہو جانا. دوسری بات یہ کہ خلوص کا اندر سے بندے کے ختم ہو جانا. جو اعمال کی قبولیت کا سبب ہے، خلوص ایک ایسی چیز ہے، اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اس کے بغیر کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہوتا. جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تو اس سے خلوص کو چھین لیا جاتا ہے. جس سے رحمت چھنتی ہے، اس سے توفیق عبادت اور فرما برداری بھی چھن جاتی ہے، اور اس سے جو ہے میرے دوستو وہ توفیق اخلاص بھی چھن جاتی ہے. اب عبادت بھی نہ رہی، اخلاص بھی نہ رہا. اسی وجہ سے بعض لعنتی لوگ، یعنی جن میں جو ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کو عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، اور بعض جگہوں پہ آپ دھوکہ کھا جائیں گے. کچھ لوگ آپ ایسے بھی دیکھیں گے کہ جہاں آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید یار جو گمراہ کرنے والا ہے، جیسے پچھلی دفعہ ہم نے قدریوں کے بارے میں پڑھا، قدری ہیں، یا اس کے علاوہ میرے دوستو ہم نے اور لوگوں کے بارے میں مرجیہ کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے نا، جبریہ کے بارے میں پڑھا. اب یہ جو اس قسم کے جبریہ، قدریہ یا اس دور کے اندر مرزائی لوگ، تو آپ کو بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ آپ کو دھوکہ لگے گا، آپ کو بظاہر ایسا نظر آئے گا کہ یار یہ ہے تو اللہ کی طرف سے لعنت شدہ، تو پھر اس کی نماز کیوں ہے، یہ قرآن کیوں پڑھ رہا ہے. تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا، ان کی نماز اور قرآن آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور ان کی نماز اور قرآن سے اور دیگر معاملات سے آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ شاید ان پر اللہ کی لعنت نہیں. بلا شک و شبہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. جیسے یہاں پر قدری کے بارے میں آیا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری طرف سے بھی لعنت ہے. تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ ان مذہبوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں نا، ان مذہبوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، انہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے نا، داڑھی کس لیے رکھی ہوتی ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے، نہ کہ وہ سنت کے لیے. اب وہ دھوکہ دینے کے لیے داڑھی رکھی، اور دھوکہ دینے کے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں. لوگوں کے سامنے تو وہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جس وقت یہ بد مذہب لوگ اپنے گھروں پر ہوتے ہیں جہاں ان کو کوئی نہیں دیکھتا، یا ان کے اہالی موالی ان کے ارد گرد ہوتے ہیں جو رازدار لوگ، تو یہ نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اگر اللہ کی رحمت ہوتی تو اکیلے میں نماز کی توفیق نہ ہوتی. یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ نمازیں توفیق عبادت نہیں، یہ محض لوگوں کے لیے ان کا دھوکہ ہے، اور لوگوں کے لیے ان کا دکھاوا ہے، کہ یہ لوگوں کو دکھاوا کر کے اپنے آپ کو درست ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ بالکل سراسر غلط ہے. تقدیر کا انکار کرنے والا بالکل غلط ہے. لوگوں کے سامنے کی نماز آپ کو دھوکہ نہ دے. آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پڑھ رہا ہے، اور کون سا اس کا پڑھا مقبول ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے. تو اصل میں توفیق عبادت ختم ہو جاتی ہے، جس کو اصل عبادت کہا جاتا ہے. اور دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، بغیر اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اخلاص کیا؟ اللہ کے لیے عمل کرنا. تو اب وہ جو اللہ کے لیے عمل نہیں ہوتا، کسی دنیاوی مقصد یا ریاکاری کے لیے ہوتا، تو ویسے ہی مقبول نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے کیا ریاکاری کے لیے پڑھی گئی نمازیں مقبول ہوتی ہیں میرے دوستو؟ تو بد مذہب لوگ نہ صرف فراڈ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کے سامنے ریاکاری بھی کرتے ہیں. تو لہٰذا قدریوں کی نمازیں، جبریوں کی نمازیں، مرزائیوں کی نمازیں، احمدیوں کی نمازیں، لاہوری گروپ کی نمازیں آپ کو دھوکہ اور فراڈ نہ دیں. یہ صرف ایک صورت ہے، حقیقت کوئی نہیں، کیونکہ اللہ و رسول کی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے دوستو فرمایا کہ اللہ و رسول نے 6 آدمیوں پر لعنت فرمائی، اور ہر نبی مقبول الدعا ہے. یعنی ہر نبی وہ اگرچہ کسی کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کرے وہ بھی مقبول ہے، وہ کسی کے لیے رحمت کا لفظ استعمال فرمائے وہ بھی قبول ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب سب سے پہلی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی، لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اس کی بد دعا کرنا. اور اس کے بعد اگر لعنت بھیجنے والا خود رب ہے، جیسے حضور نے فرمایا کہ میرے رب کی طرف سے بھی لعنت، میری طرف سے بھی. اب یہ تو تھی نا نبی کی لعنت جو مقبول الدعا ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لعنت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے اس کو رحمت سے دور کر دیا ہے. انبیاء یا اللہ کے بندے اپنے اپنے درجوں میں جب دعا یا بد دعا فرماتے ہیں تو وہ استدعا و درخواست اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اسے تو کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں، لہٰذا اللہ کا لعنت بھیجنا، یہ نبی کی جو دعا ہے نا، یہ تو ہے رحمت سے دوری کی دعا، جبکہ اللہ کا لعنت بھیجنا خود رب تعالیٰ اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ لعنت کا معاملہ۔ اچھا، اس کے بعد میں لعنت کے بارے میں مسئلہ بھی بیان کر دوں۔ ایک بات کو یاد رکھیں کہ ہر بات میں لعنت بھیجنا لوگوں پر، ہر بات میں لعنت بھیجنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ بھی بیان کر جاؤں، کیونکہ لعنت کا لفظ ہم پہلی مرتبہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ یہود و نصارہ اور کفار کا کام ہے کہ وہ ہر بات پہ لعنت کا رٹا لگاتے ہیں۔ اللہ و رسول نے حدود و قیود بیان فرمائی ہیں، ایک حدیں بیان فرمائی ہیں، ان سے باہر والوں پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے، اس حدود کے جو اندر ہیں ان پر لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ اب اس حدود کے اندر جو ہیں، اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحیح مسلمان پر لعنت بھیجنا کسی صورت جائز نہیں۔ کیا کرنا؟ صحیح مسلمان کا لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں، جبکہ وہ اللہ رسول کی نافرمانی بھی نہیں کر رہا، جبکہ میرے دوستو وہ جھوٹ بھی نہیں بول رہا، جبکہ وہ کسی کے ساتھ دغا بازی بھی نہیں کر رہا، جبکہ وہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا انکار بھی نہیں کر رہا، جبکہ وہ کسی کے مکان، دکان، پلاٹ پر قبضہ بھی نہیں جما رہا۔ اب صحیح معنوں میں مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اگرچہ عبادتیں زیادہ بھی نہ ہوں، تو اب ایسے شخص پر لعنت بھیجنا دراصل اپنے آپ پر لعنت بھیجنا ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کیا ہے؟ اپنے آپ پر، اس کو پیچھے رکھو اٹھا کے، دراصل اپنے آپ پر لعنت بھیجنا ہے۔ پھر سمجھا رہا ہوں، کسی ایسے شخص پر جو پابند شرع ہے، مسلمان ہے، صحیح معنوں میں مسلمان ہے، کم از کم 5 وقت کا نمازی ہے، جھوٹا نہیں، میرے دوستو قبضہ نہیں جماتا، اللہ کی تقدیر کا انکار نہیں کرتا، یعنی وہ جو لعنت کی وجوہات ہیں اس میں سے کوئی نہیں پائی جاتی، تو اب اس پر لعنت بھیجنا ایک تو جائز نہیں ہے، دوسرے اگر کوئی لعنت بھیجتا تو وہ لعنت اسی کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کی رحمت سے وہ شخص جس کے اندر کوئی وصف ہی نہیں رحمت سے دور ہونے کا، اب وہ نہیں دور ہوگا بلکہ لعنت بھیجنے والا خود دور ہو جائے گا۔ اس لیے بات میں لعنت بھیجنا، یا جیسے ہمارے اندر جو ہے نا گھر کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، بچوں پر لعنتیں بھیجتی رہتی ہیں، والد جو ہیں وہ بچہ کوئی کام نہ کر کے آئے تو اس کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کر دیتا ہے، تو یہ جا بجا اور جناب وقتاً فوقتاً اور بلا تکلف ہر ایک پر لعنت بھیجنا دراصل اللہ سے دوری کا سبب ہے، اور خود جو ہے نا وہ لعنت یافتہ ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے ان پڑھ لوگ خاص طور پر اس بیجا چیز سے اور اس غلط چیز سے باز آئیں کہ وقتاً فوقتاً جا بجا لعنت بھیجنے کا لفظ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ ایسے بھی جب آپ گفتگو کرتے ہیں نا، کوئی چیز ہے، کوئی فروٹ ہے، کوئی سبزی ہے، کوئی کچا فروٹ آ گیا، کوئی سبزی پکی ہوئی آ گئی، یعنی جس میں بیج پڑے ہوئے ہیں، تو خدا نخواستہ لوگ لعنت کا لفظ سبزی کے لیے یا فروٹ کے لیے استعمال کر دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے میرے دوستو۔ لہٰذا لعنت کا لفظ جو ہے نا وہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر کسی کے جھوٹے ہونے کا یقین نہ ہونا کہ بھئی یہ شخص واقعی جھوٹا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کہ لعنت اگر وہ جھوٹا ہوگا تو پڑے گی نا، اگر وہ جھوٹا ہی نہیں تو پھر کیسے پڑے گی؟ ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ اللہ و رسول نے تو جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین نہیں نا کہ بھی یہ جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر آپ ایسے ہی ایک کمزور یقین پر بھی لعنت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس پر خدا را عوام و خواص سب غور کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے لعنت بھیجنا مسلمان پر جائز نہیں، جس میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی، اس پر لعنت بھیجنا صرف ناجائز نہیں، قطعاً حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد حضرت احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے، نیز
ان کفار پر لعنت بھیجنا جائز ہے جن کا کفر پر مرنا یقینی ہو چکا، یعنی جو کفر کے ساتھ ہی مر گئے، کفر کے ساتھ ہی مرے ہیں نا، ان پر لعنت بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، یا کفار قریش مکہ میں کفار جو تھے یا مشرکین جو تھے ان پر، یا پیغمبروں کے دشمن جو کفر پر مرے ہیں ان پر لعنت بھیجنا یہ بالکل جائز ہے۔ اور میرے دوستو جو ہے مسلمان پر یا مومن پر لعنت بھیجنا بالکل غلط ہے۔ اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر نبی مقبول الدعا ہے۔ اس کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی، دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی بھی، سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے کسی نبی کی دعا کو رد نہیں فرمایا، کبھی بھی کسی دعا کو رد نہیں فرمایا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی نے فلاں دعا مانگی تھی اور نعوذ باللہ وہ دعا جو ہے اللہ نے رد کر دی تھی، تو وہ بندہ گمراہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہستیوں کو ایسا پیدا کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ معصوم ہے، ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ اللہ نے گناہ کبیرہ و صغیرہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے، ہر چیز سے ان کو پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے نبی بنایا ہے، اتنا مقبول کیا ہے اپنی بارگاہ میں کہ جو اللہ سے یہ مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے، اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب بعض چیزیں جو بعض اوقات لوگوں کو دماغ میں یا دل میں خلش کا سبب بنتی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قوم لوط کے لیے فرمایا کہ اے اللہ تو ان پر عذاب نہ بھیج، یا اسی طرح دیگر انبیاء نے دعائیں کی، تو اس میں میرے دوستو میں سادہ زبان میں کہوں کہ جو لوگ بد مذہب ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، وہ اسٹیشن پکڑ لیتے ہیں، کیا بھئی چلو جی اب یہ رستہ مل گیا اب اس پہ چل پڑو، جو لوگوں کا دین خراب کرنے والے۔ بھائی آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کو سن لیں، کبھی انشاءاللہ خلش پیدا نہیں ہوگی اس معاملے میں۔ انبیاء کرام نے جو دعائیں فرمائی کہ جی یا اللہ تو ایسا کر دے ایسا کر دے، تو میرے دوستو جس وقت وہ مانگ رہے تھے نا اس چیز کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس چیز کے مانگنے سے ہی منع کر دیا۔ اگر وہ مانگ بیٹھتے تو اللہ ضرور دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو تو بھائی پہلے سے پتا ہوتا ہے نا، نبیوں کے دل کی خبر ہے یا نہیں، ادھر زبان سے الفاظ نکلنے لگتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ بنا کر دیتا ہے۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب مانگا تھا کہ یا اللہ جو ہے نا میری عرض کو سن لے، میں عرض کر رہا ہوں یہ قوم لوط پر عذاب نہ آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے پیغمبر نعوذ باللہ چلے جاؤ ہم تمہاری دعا ہی نہیں قبول کرتے، بلکہ اس دعا کی قبولیت سے پہلے ہی فرما دیا، فرمایا عارض عن ھذا، آپ مجھ سے عرض ہی نہ کریں، آپ مجھ سے عرض ہی نہ کریں۔ تو خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کرنے سے منع فرما دیا، نہ کہ دعا پہنچ گئی ہو آسمان پہ اور پھر اللہ اسے رد کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر کچھ مانگے اللہ اس کو کہہ دے بھئی تیری دعا جو ہے نا جی، جیسے بھئی کہ عام لوگوں کی دعائیں ہیں یا کفار کی دعاؤں کے بارے میں ہے بھئی وہ بھٹکتی پھرتی ہیں، تو نبیوں کی دعائیں نعوذ باللہ اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا۔ نبیوں کو اللہ عرض کرنے سے ہی منع فرما دیتا ہے، آپ مجھ سے مانگے ہی نہ، کیوں؟ آپ مانگ لیں گے تو پھر مجھے دینا ہوگا۔ اللہ مجبور نہیں کسی کا، کوئی اس پر فتویٰ نہ لگائے، اللہ محتاج نہیں کسی کا، لیکن یہ اس کی محبت ہے، یہ اس نے جو انبیاء کا مرتبہ بنایا ہے اس کی عنایت ہے کہ اس نے اپنے نبیوں کو اتنا قریب کیا ہے اور ان سے ایسی محبت کی ہے، اور ایسا ان کا اللہ کے ساتھ نبی کا تعلق ہوتا ہے کہ وہ جو مانگے اللہ ردی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ عرض کو منع فرما دیتا ہے، عارض عن ھذا، آپ یہ کہو ہی نہ، کیونکہ جب کہہ لو کہ میرے پاس دعا آ جائے گی، درخواست میرے پاس پہنچ جائے گی، پھر مجھے دینا ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے دوستو اس لیے اللہ تعالیٰ ان عرضوں سے منع فرما دیتا ہے،
بات آپ کے سمجھ میں آیا؟ عرض سے منع فرمانا، دعا کرنے سے منع فرمانا اور چیز ہے، اور دعا ہو جانے کے بعد اس کو رد کرنا دوسری چیز ہے۔ میں آپ کو اگر آپ کی مثال دے کر سمجھاؤں، گو کہ یہ مثال وہاں پہ پوری صادق نہیں آتی، لیکن تھوڑا سا ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لیے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو ہے وہ کسی محکمے کے افسر کو، یہ میں نے بتایا کہ مطابقت نہیں رکھتی وہاں کے لحاظ سے، لیکن بس سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آپ کا ذہن فریش ہو جائے گا، کہ آپ جو ہے وہ کسی محکمے کے بڑے افسر کو جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، آپ جو ہے وہ ان کو فون کریں کہ جی میں درخواست لکھ رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں آپ کے پاس بھیج دوں، یہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو اسے منظور کر کے فلاں چیز جاری کر دو، ٹھیک ہے نا جی۔ اب آپ نے فون ہی کیا ہے کہ جی میں درخواست بھیج رہا ہوں، ادھر سے وہ کہتے ہیں یہ درخواست آپ نہ بھیجنا، یہ درخواست آپ نہ بھیجنا، یہ آپ کے تو یہ بندے کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو نا، آپ کے مزاج میں تو ہے نرمی، آپ تو اپنی نرمی کی وجہ سے اس کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں، پر یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو میں جانتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس قابل نہیں ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ اب وہ کہانی سے منع فرما دیا اس بات سے، تو وہ کہانی جو تھی وہیں کی وہیں رک گئی۔ اب یہ تو ہوئی دوسری صورتحال، اور یہ ہوئی ایک اور صورتحال کہ آپ یہاں سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، افسر سے کوئی دوستی بھی نہیں ہے، یہاں سے بھیجتے ہیں آپ درخواست اور وہاں سے ریجیکٹ ہو کے اور واپس آ جاتی ہے۔ یہ معاملہ دکھاؤ نبیوں کا، کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ ہستیاں بڑی عظمت اور بزرگی والی ہستیاں ہیں، تو اس لیے ان کو عرض سے منع کیا جاتا ہے، ان کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ لعنت کا مسئلہ ہو گیا، اور اگر فاعل رب ہو تو اس کا مسئلہ بتا دیا آپ کو، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے یہ بتا دیا آپ کو، لعنت کے مسائل بھی کچھ بتا دیا آپ کو۔ اس کے بعد میں میرے دوستو، جن 6 آدمیوں پر اللہ و رسول نے لعنت فرمائی ہے، ان میں فرمایا گیا کہ سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔ اچھا، اس میں آپ یوں سمجھ لیں اس بات کو کہ بھئی قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب پہ ہے میرے رب کا پہرا، اس کی حفاظت میرے رب نے لی ہے اپنے ذمے، تو لہٰذا زبر زیر پیش کا بھی فرق، لفظوں کا فرق تو بڑی بات ہے، زبر زیر پیش کا فرق بھی نہیں آ سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ نے خود اپنے ذمے اس کی حفاظت لی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کہا گیا بھی کتاب میں زیادتی کرنے والا، یہ کیا معنی ہے؟ کیونکہ الفاظ زبر زیر پیش تو تبدیل نہیں ہوتے، تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اس کتاب سے جو مسائل نکالے جاتے ہیں نا، مسئلے جو لوگوں کو بیان کیے جاتے ہیں، یا اس کتاب کی آیات کے معنی اور تفاسیر لکھی جاتی ہیں، اس میں زیادتی کرنے والا، وہ زیادتی کیا ہے؟ وہ 2 طرح سے ہے کہ اللہ نے کسی بات کا حکم دیا ہے، اس بات کو توڑ مروڑ کے اس کو چھپا لینا، یہ بھی زیادتی ہے۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ یعنی معاملات جو ہیں اس میں اللہ نے جو فرض کیا اس کو کم کرنا، یہ بھی تو کتاب کے ساتھ زیادتی ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اسی طرح کوئی بات اللہ نے بیان نہیں فرمائی لیکن توڑ مروڑ کے اس مسئلے کو، اس کو اپنی مرضی کے مطابق کر کے اس بات کو ثابت کرنا جو اس میں ہے ہی نہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ یعنی جو چیز ہو اس کو لفظوں میں چھپائے، ہیرا پھیری کرے، یہ بھی زیادتی، اور جو نہیں ہے اس کو اللہ کی کتاب سے بیان کرے، یہ بھی زیادتی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کتاب اللہ سے زیادتی کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ و رسول نے لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر جو ہے اس بات سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو قرآن پاک کا اصل منشا ہے اس سے ہٹ کر کوئی بندہ اس کا ترجمہ کرے یا تفسیر لکھے تو یہ حدیث کے اندر وعید آئی ہوئی ہے لعنت کی، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اگر کوئی بھی بندہ اس کا ترجمہ کرتا ہے یا اس کی جناب تفسیر کرتا ہے تو وہ عین ان معنوں کے مطابق ہوگی، عین اس آیت کے منشا کے مطابق ہوگی جو اس کا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اندر جن کو اس میں عبرت خاص طور پہ پکڑنی چاہیے وہ لوگ
जो कुरान पकड़ के टीवी पे बैठ जाते हैं, कुरान को जो है ना जनाब वो जानते तो हैं नहीं उसके बारे में कुछ, स्कॉलर टाइप लोग जो हैं, तो वो अपनी मर्जी के मसले उसमें से घड़ घड़ के बयान करना शुरू कर देते हैं। कभी वो अल्लाह की किताब में से ही मसला बयान कर देते हैं जी औरतों के चेहरे का पर्दा नहीं है, कभी वो उसके अंदर से बयान कर देते हैं कि जी सूद की फलां फलां सूरत तरीका जायज़ है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कभी वो उसके अंदर से जनाब जमहूरी निज़ाम को साबित करके दिखा देते हैं जो दरअसल निज़ाम कुफ्र है, तो कभी वो जमहूरियत के निज़ाम को साबित करके दिखा देते हैं। कभी जनाब वो ये कहते हैं जी इस्लाम को जो है वो ज़िंदगी में नाफिज करने का कोई हुक्म नहीं है, यानी कहीं पे तो जो फ़र्ज़ आया वो उसको छुपा जाते हैं, कहीं जो चीज़ आई भी नहीं हुई उसको भी जमहूरियत को साबित करके दिखा देंगे, उसको भी औरतों के पर्दे को छुपा के कोई और सूरत साबित कर देंगे, उसमें जनाब सूद जो है उसकी कुछ सूरत कह देंगे यूं नहीं जी यूं नहीं यूं जायज़ है, ठीक है ना। तो ये सारे लोग इससे इबरत पकड़ें, खुदारा अपने इन कामों से बाज आ जाओ। एक वक्त आ जाएगा, मैं भी हूं आप भी हैं, हर कस व नाकस है, एक वक्त आ जाएगा हमारे मुंह के ऊपर कब्र की मिट्टी आ जाएगी, हमारे ऊपर कब्र की मिट्टी आ जाएगी। आज अपने आप को संवारने का वक्त है, उस वक्त गुजर चुका होगा। खुदारा मौत का वक्त आने से पहले पहले, और उस मौत के वक्त का तो कोई पता नहीं है, लिहाजा अभी से आपने अपने आप को संवारने की कोशिश करो। खुदारा ये दुनियावी लोगों के खजाने काम नहीं आएंगे, दुनियावी लोगों के फंड काम नहीं आएंगे, ये लोगों के कुफार के फंड और दुनियावी लोगों के फंड लेकर के कुरान को बदलना, अल्लाह का वास्ता इससे बाज आ जाओ। वगरना मेरे दोस्तों जब खबर आएगी ना, मुंह पे मिट्टी आ जाएगी, फिर खबर पड़ेगी कि हमने अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए कुछ नहीं लिया, चंद टके जो हमें मिले थे वो दुनिया में रह गए और आखिरत का अजाब हमारे हिस्से में आ गया, ठीक है ना जी। तो खुदारा इन चीज़ों से इज्तनाब करें, कभी कुरान को, कभी अल्लाह की किताब को, कभी हुजूर के फरमान को अपनी मर्जी के मुताबिक ना करें, बल्कि उसकी मर्जी के मुताबिक चलें और उसी की मर्जी को लोगों में मंशा को बयान करें, ठीक है ना जी। अब वक्त हमारे पास नहीं रहा, इंशाल्लाह इसके बाकी निकात जो है हदीस पाक के हम अगली मरतबा बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो मसाइल इस हदीस के तहत बयान किए उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने दोस्त आए सबकी हाजतों और ज़रूरतों को अल्लाह पूरा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।